ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بکرامت رکھے۔ تھمبنیل سے آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ ایک گنہگار کی قبر جنت کیسے بنی، اور قبر سے کالی مٹی نکلی اور قبر کھودنے والے کے پاؤں جل گئے۔ یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی باب بزرگوں کا بیان کردہ یا قصہ گوئیوں کا بیان کردہ کوئی قصہ نہیں ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا ایک حال ہے جو میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارے عزیزوں میں ایک فوتگی ہوگی، وہاں گلخانی تھی، مجھے بلایا گیا کہ مفتی صاحب آئیں اور آپ آ کر یہاں تقریر کریں۔ میں چلا گیا، واپسی پر گزر قبرستان سے ہوا۔ وہ قبرستان ہمارا خاندانی قبرستان ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کی، داداؤں کی قبریں وہاں پر ہیں۔ میں نے سوچا گزر تو ویسے ہی رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا ہے، کیوں نہ یہاں میں فاتحہ بھی پڑھتا جاؤں۔ قبرستان داخل ہوا، وہاں گورکن سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، 2-3 دفعہ انہوں نے میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھا ہے۔ صوفی اصغر صاحب بہت محبتیں فرماتے ہیں۔ ملاقات ہوگی، میں نے کہا چلیں پوچھ لیں ان سے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے باپ دادا قبرستان میں قبریں کھودتے تھے، وہ بھی قبریں کھود رہے ہیں، مردوں کو دفن کرا رہے ہیں، اور آگے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی کام پہ لگایا ہوا ہے۔ بہت ہی نیک انسان ہے، کوئی پیسے دے نہ دے وہ قبر بنا لیتے ہیں، لپائے وغیرہ بھی فری میں کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیں صوفی صاحب، کبھی آپ نے کوئی منظر دیکھا ہے آنکھوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک نہیں، میں نے کئی منظر دیکھے ہیں۔ انہوں نے جو مناظر مجھے بتایا ان میں سے ایک منظر میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، 5-6 میتیں ہمارے پاس آ گئیں جن کی قبریں ہم نے بنانی تھی۔ مجبوراً مجھ سے باہر سے مزدور پکڑ کے لانے پڑے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میں اجرت دوں گا، آپ قبر بنائیں، قبر کھودیں۔ ان مزدوروں نے قبر کھودی۔ جیسے ہی 3 فٹ قبر کی کھدائی کی تو کالی مٹی نکلنا شروع ہو گئی۔ مزدوروں نے کہا صوفی صاحب بات یہ ہے کہ قبر سے تو مٹی نکل رہی ہے اور یہ عام مٹی کی طرح نہیں ہے، اس کی مٹی کالی ہے اور ہلکی ہلکی سی تپش بھی محسوس ہو رہی ہے۔ صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں، بس آپ قبر کھودیں۔ ہمارے دل میں، مزدور کہتے ہیں، ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، پتہ نہیں بندہ گنہگار ہے کیسا ہے۔ قبر کھودتے گئے، ویسے ہی تپش اور زیادہ ہونے لگی اور وہ پیر جلنے لگے اور تپش منہ پر آنے لگی۔ صوفی صاحب نے ہمیں پلاسٹک کے بوٹ جو مزدور پہن کے کام کرتے ہیں وہ دے دیے کہ بس قبر آپ کھودیں۔ اور صوفی صاحب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا مزار شریف پہ، قبرستان میں مزار شریف ہے۔ میں نے دعا کی یا اللہ اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے گنہگار کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، اس کی قبر کو جنت بنا دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں رحم فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا؟ تو کرم نہیں فرمائے گا تو کون فرمائے گا؟ تیرے در کے سوا کس کا در ہے جہاں جا کر ہم جھولی پھیلائیں؟ کہتے ہیں میں نے اس طرح کی دعائیں مانگی، قبر کھٹ گئی، مٹی، کالی مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ کالی مٹی اپنی اصلی رنگ پر آ گئی، یعنی گندمی رنگ پر مٹی آ گئی، اور قبر جو تپش تھی، جہنم بنی ہوئی تھی، جسے کھودنے والے کے پاؤں اور چہرہ جل رہا تھا، وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کی قبر کو، گنہگار کی جہنم والی قبر کو جنت بنا دیا۔ میرے بھائیوں، قبر اندھیری ہے، اس میں نماز کا، قرآن کا نور لے کر جائیں۔ قبر میں تنہائی ہے، اپنے ساتھ نماز اور قرآن کو ساتھی بنا کر جائیں۔ اور آپ کے وہ والدین، جو والدین، عائزہ و اقربا، چھوٹے بڑے، بہن بھائی، مرد عورتیں جو انتقال کر چکی ہیں، گزارش ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی کوششیں کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو موت کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔